برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ ہمارا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کئی جمعوں سے شروع ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کا پہلے سال کی زندگی کو بیان کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا دوسرا سال یعنی مدنی زندگی اس کا بیان ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ شریف میں آمد کے بعد دوسرا سال ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن فرعون سے بنی اسرائیلیوں کو نجات دی تھی، تو یہ خوشی کے طور پہ شکرانے کے طور کے اوپر روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور یہ بھی حکم دیا کہ اگلے سال جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہم 9، 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں گے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ آ سکے۔ دین کا معاملہ ہے، اس کے باوجود بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی معاملات میں بھی یہود کے ساتھ مشابہت سے منع کیا تاکہ وہ ہمارے ساتھ یا ہم ان کے ساتھ کسی چیز میں مشابہت نہ اختیار کریں۔ اور عاشورہ کے رمضان کے روزوں سے پہلے یہ عاشورہ کے جو روزے تھے یہ لازم تھے۔ پھر اسی سن دوسرے سال مدنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ فرض کر دیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی اس کے اندر آپ کو لڑائی، جہاد، جنگ سے منع کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ اور مکہ المکرمہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کیا سے کچھ نہیں ہوا۔ صحابہ اکرام کو کون سی تکالیف اور مصیبتوں میں مشرکین مکہ نے نہیں ڈالا، حتیٰ کہ وہاں سے صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ یہ سارا ظلم اور تشدد تھا۔ اس کے بعد سن 2 ہجری دوسرے سال مدنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اعلان جہاد کی اجازت دے دی۔ قرآن کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی ہے ان لوگوں کے خلاف جو آپ کو ظلم کرتے ہیں۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جہاد کی اجازت دی۔ جب جہاد کی اجازت ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیار کیا
اس دوران جس جہاد میں خود بنفس نفیس جس جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہوئے ان کی تعداد تقریباً 27 ہے، اور جن میں کسی اور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر مقرر کیا ان کی تعداد تقریباً 47 ہے۔ اس کو غزوہ اور سرایہ، غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود اس کے اندر شامل ہوئے، ان کی تعداد 27 ہے۔ اور سرایہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی کسی صحابی کو امیر مقرر کر کے بھیج دیا ہو۔ جنگ بدر سے پہلے مختلف قسم کے چھوٹے موٹے سرایہ اور غزوات ہوئے، لیکن وہ اتنے مشہور نہیں تھے۔ غزوہ بوات، غزوہ، اس طرح مختلف غزوات تھے جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی شامل ہوتے، اور اسی طریقے سے سرایہ بھی ہوئے۔ لیکن اس غزوہ بدر سے پہلے جو مشہور غزوہ ہے جسے قرآن نے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان اس کا نام دیا ہے، بڑا غزوہ، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا غزوہ۔ اس سے پہلے غزوہ جسے غزوہ بدر اولا کہا جاتا ہے، ایک صحابی تھے کرب بن جابر، یہ سردار تھے۔ انہوں نے ایک چرواہ، ایک صحابی تھا، وہ بکری چرا رہا تھا تو اس کو شہید کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے پیچھے نکلے، لیکن وہ وہاں سے بھاگ کر چلے گئے، اور یہ جو بکریاں چرا رہا تھا صحابی، اس کی بکریاں اور اونٹ بھی وہ لے کر چلے گئے اور بھاگ گئے۔ ادھر مدینہ طیبہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلقہ تھا وہ زیادہ بھی ہو رہا تھا اور مضبوط بھی ہو رہا تھا۔ تو ادھر مشرکین مکہ وہ آپ کے تعصب اور آپ کی ضد اور عناد کی وجہ سے سیخ پا ہو رہے تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں، ابو سفیان بن حرب کے معیت میں ایک قافلہ تجارت کا ہم شام کے علاقے بھیجتے ہیں، جتنا بھی اس سے منافع آئے گا وہ سارے کا سارا ہم اس جنگ کی تیاری پہ لگا کے مدینہ والوں پہ حملہ کر دیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ شام سے قافلہ مدینہ طیبہ سے ہو کر کے گزرنے والا، یہ قافلہ مکہ جائے گا، اور اس کی منصوبہ بندی یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا، کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو صحابہ اکرام میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان بھی آپ پر قربان ہے۔ اور اتنے میں ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی تھے مدینہ کے رہنے والے، یہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، جا کے ان سے لڑیں، ہم تو نہیں یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں اتنا کہ اگر آپ ہمیں بولیں گے تو ہم وہاں پہ، اگر آپ ہمیں بولیں گے دریا میں چھلانگ لگا دو تو ہم آپ کے حکم پہ دریا میں چھلانگ لگا دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، صحابہ اکرام کے ساتھ نکل پڑے، چلے پتہ کیا یہ جو ابو سفیان کا جو قافلہ واپس آ رہا ہے یہ بڑا تیز آدمی تھا، اس نے وہ جو مشہور راستہ تھا اس کو چھوڑ کر کے ایک دوسرا راستے سے وہ قافلہ لے کر کے مکہ المکرمہ میں پہنچ گیا۔ جس وقت یہ شام سے واپس آ رہا تھا تو اس کو پتہ چلا کہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے خلاف ہمارا یہ جو سامان تجارت ہے اس کو لوٹنے کے لیے آ رہی ہے، تو اس نے اپنے جاسوس بھیج کر کے مکہ والوں کو اطلاع دی
ادھر مکہ والوں نے اپنا وہ تجارتی مال کو حفاظت کے طور پر بچانے کے لیے سرداران قریش جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکل آئے، ہاتھوں میں تلواریں، جو بھی اس وقت کا ان کا پاس تلواریں تھیں، اونٹ وغیرہ سب کچھ وہ لے کر آگے۔ لیکن وہ قافلہ جب چلا گیا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ غیظ اور غضب کی وجہ سے وہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا ارادہ بھی یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کچھ جاسوسی کے لیے بھیجا کہ آپ دیکھ کر تلاش کر کے آؤ، پتہ کر کے آؤ ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو وہ وہاں پر گئے تو صحابہ اکرام نے جا کر تلاش وہاں پہ دیکھا، سنا تو کہا کہ ان کی تعداد 1000 کے برابر ہے، اور سب کے سب ذرہ پوش ہیں، اسلحے سے لیس ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 300 کا قافلہ ہے، 8 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہیں، اور بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ نکل پڑے، چلتے چلتے جا کے بدر کے مقام پر نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈال دیا، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا اس چشمے کے اوپر قبضہ کر لیں، پانی کے اوپر۔ اسی طرح ہوا، اتنے میں مشرکین بھی وہاں پر آ گئے، دونوں طرف سے حالات واقعات کشیدہ ہوتے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ حق اور باطل کے درمیان جنگ کا معرکہ ہونے والا ہے، گردنیں کٹنے والی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں پانی موجود ہے اور اس کے اوپر آپ کا قبضہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کتنے رحمت للعالمین پیغمبر تھے، اس کے باوجود بھی ان کافروں کے لیے پانی بند نہیں تھی، وہ آتے اور وہاں سے آ کے پانی لے کر جاتے۔ اور اس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے باہمی مشورے کے ساتھ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ یہاں اوپر ایک جگہ میں چبوترا بنا لیں جہاں سے آپ کو دونوں طرف سے دونوں شرکاء جو فوجی دستے ہیں یہ آپ کو نظر آئے تاکہ آپ صحیح طریقے پر اس کی حکمت عملی تیار کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے اسی طریقے پر کیا، اور 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا یہ معرکہ سامنے پیش آیا۔ اس سے پہلے جو آخری رات تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رو رہے ہیں، اور اتنا زیادہ رو رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی اللہ آپ کو فتح دے گا، بس کر دیں۔ یعنی اتنا رو رہے تھے، اسباب کا اختیار بھی کیا، ساتھ مسبب الاسباب کو بھی نہیں بھولا، اسباب کے اختیار کر کے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اے اللہ میری جتنی محنت تھی، میرے پاس جو قافلہ تھا وہ میں لے کر بدر میں آ چکا ہوں، اگر آج کے دن آپ نے ان کو فتح نہ دی، آج کے دن آپ نے ان کو فتح نہ دی تو قیامت تک آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ اکرام کی جنگ بندی 16 رمضان کو کر رہے تھے، اور صحابہ اکرام سے فرما رہے تھے یہ وہ والی جگہ ہے، یہاں پہ ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی ہوگی، یہاں ربیہ کی ہوگی، یہاں ولید کی ہوگی، فلاں کی۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام نے ان کو پہلے ان کے ٹھکانے بتا دیے کہ یہاں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ صحابہ اکرام میں اور جوش و جذبہ آ گیا۔ پھر جس دن لڑائی جنگ تھی اس رات کو اتنی بارش ہوئی کہ یہ جو صحابہ اکرام جس جگہ پر نبی علیہ السلام کا قافلہ تھا یہ ریت والا علاقہ تھا، بارش ہوئی تو یہ مضبوط ہو گیا، اور جس طرف مشرکین مکہ تھے وہ مٹی کا علاقہ تھا، اور بارش ہوئی وہاں گارا اور کیچڑ بن گیا، اب ان کے لیے لڑنا اور مشکل ہو گیا۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی
تو وہ عرب کا جو طریقہ کار تھا مبارزہ کا، اس کے مطابق شروع ہوئی۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر دونوں فوجوں کے آدمیوں میں سے دو دو تین تین آمنے سامنے آتے، ایک ایک کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے دوسرے کے ساتھ۔ ادھر سے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ مجمعین یہ سامنے آئے، ادھر سے عتبہ وتیبہ یہ تین آدمی سامنے آئے، تینوں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت امیر حمزہ نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مقابل کو قتل کر دیا، اور یہ جو تیسرے حضرت حارث تھے یہ اور ان کا جو مقابل تھے یہ شدید قسم کے زخمی ہو گئے۔ جیسے ہی کفار مشرکین نے دیکھا اب ہمیں ذلت ابھی شکست ہو چکی ہے، ہمارے جو سپہ سالار اور پہلوان تھے وہ تو مارے جا چکے ہیں، انہوں نے پھر گمسان کی لڑائی شروع کر دی، اور ایسی لڑائی ہوئی کہ وہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لاشوں کی جگہ بتائی تھی اور جو فتح کی خوشخبری بتائی تھی وہ من و ان اسی طریقے پر ثابت بھی ہوئی، اور ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے 70 جو ان کے سردار تھے وہ سب کے سب وہاں مارے گئے، اور ان کو ذلت امیر شکست ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاشیں گندے کنویں کے اندر پھینک دی۔ اور اس جنگ کے اندر جو سب سے پہلا شہید ہوا مسلمانوں کا وہ ایک غلام تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہجہ اس کا نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی شہادت کا سنا تو اس کو کہا یہ سید الشہداء بدر، یہ جو آج شہداء بدر ہوئے ہیں 14 بدری شہید ہوئے ہیں، ان کا جو سردار ہے بدر کے شہداء کا وہ یہ غلام مہجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ یہ شہداء بدر کا سردار ہے۔ یہ جس وقت جنگ سے پہلے صف بندی شروع تھی، محبت کا مقام، اور صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی کیسے دیوانے اور پروانے تھے۔ جنگ بندی کا مقام ہے، ایک صحابی بار بار سب سے ایسے آگے ہو رہے ہیں، وہ پھر نبی علیہ السلام اس کو سیدھا کرتے ہیں، وہ پھر ایسے آگے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اس طرح مارا، آپ کو کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو عدل انصاف کرنے والے ہیں، آپ تو رحم دلی کرنے والے ہیں، آپ نے مجھے مارا ہے، میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ جنگ کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بالکل آپ اپنی جنگ، اپنا یہ جو میں نے آپ کو مارا اس کا بدلہ لیں۔ اس نے نبی علیہ السلام نے اپنے کپڑے مبارک اوپر کیے، اس نے پکڑا اور بوسہ دے دیا۔ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ میں نے اس وجہ سے کیا ہے، اب جنگ کا موقع ہے، شاید جان چلی جائے کہ میرے آخری زبان کے اوپر جو لعاب جو زبان کے اوپر جو چیر لگی ہوئی ہو وہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام کا جسم لگا ہوا، تو میں نے اس محبت میں یہ کر رہا ہوں۔ اور صحابہ نبی علیہ السلام کا افائے عہد دیکھیں، یہ جنگ کا موقع ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا عین جنگ کا موقع ہے، دو صحابی آگے، مشرکین نے ان کو اس وجہ سے چھوڑا کہ ہم آپ کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ تم نے وہاں جا کر کے مسلمانوں کے قافلے میں شامل نہیں ہونا، ہمارے مقابلے میں نہیں آنا۔ یہ دونوں صحابی جب پہنچے تو نبی علیہ السلام کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، افائے عہد کا یہی عنوان ہے، جب آپ نے وہاں پہ عہد کر چکے ہیں، عین جنگ کا موقع ہے، آپ نے اس کو بھی پورا کرنا ہے، آپ نے ہمارے قافلے میں شامل نہیں ہونا بلکہ پیچھے ہٹنا، کیونکہ آپ وہاں پہ عہد کر کے آ چکے ہو۔ آج ہم مسلمان عہد کا کتنا خیال کرتے ہیں ہر آدمی کو پتہ، اور اس وقت بدر کے جتنے بڑے بڑے مشرکین کے سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل بھی اس کے اندر ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کے دوسرے سال اور اسی سال کے اندر اور بھی بہت سارے واقعات اور شرعی احکام نازل ہوئے، روزہ، زکوٰۃ، فرائض، حج کے، اور نبی علیہ السلام جس وقت
وہاں سے فارغ ہو کر کے آپ علیہ السلام کو یہودیوں کے جو 3 قبیلے مدینہ میں تھے ان میں سے ایک بنو قینقاع، یہ بڑا متکبر اور بہت زیادہ مال اور دولت اور شہرت والا قبیلہ تھا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے ایفائے عہد کو بھی توڑ دیا اور ایک مسلمان کی اپنے بازار کے اندر سر عام بےزتی بھی کی اور اس کو قتل بھی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے فراغت کے بعد ان کا آ کر محاصرہ کر لیا اور ان کے لیے ہر قسم کا آنا جانا بند کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ ان کا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو مدینہ طیبہ سے جانا پڑے گا، یہ وہاں سے نکل کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ جب بھی مسلمانوں کو شکست اور مسلمانوں کے ساتھ دوغلے پالیسی اگر ہوئی ہے تو وہ کفار اور یہود کی ہوئی ہے۔ اگر ہم قرآن کے دامن میں اور رسول اللہ کے دامن میں آتے آج مسلمانوں کا یہ عالم نہ ہوتا۔ قرآن نے واضح کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان یہود اور نصارہ کی حرکتوں کا، ان کی خواصوں کا پتہ تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کو پاک کرنے کے لیے ان یہودیوں کو وہاں سے نکالا۔ اگلے جمعے پر انشاءاللہ العزیز نبوت کا مدینہ طیبہ کا جو تیسرا سال ہوگا اس کا بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔